شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 5 کا، آیت نمبر 51 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل سے مراد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور ہوشمندی دینے کا واقعہ بیان کیا ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو جب نبوت دیتے ہیں تو نبوت دینے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو پہلے ہدایت عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کو روشنی عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی روشنی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آج ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، آج ہماری زندگی میں بھی بالکل سیم یہی معاملہ ہے کہ ہمیں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ عرصہ قبل ہی ہمارا دنیا سے دل تھوڑا سا اکتانا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے بعد دین کی طرف ہمارے دل کو راغب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس ہدایت کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ مورتیاں جن کے تم پجاری بنے ہوئے ہو، جن کی تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو، عبادت کر رہے ہو، جم کر بیٹھ گئے ہو ان کے سامنے، اور ان کے سامنے ان کو تم نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مورتیاں جن کے تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہو، ان کی عبادت کرنے میں یہ اصل میں در حقیقت کیا ہے کہ تماثیل جو ہے یہ تمثال ان کی جمع ہے، یہ اصل میں کسی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں، جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر لگا دینا۔ یہاں پر مراد وہ مورتیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھی اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور عاکفون بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اس میں فائل ہے، یعنی کہ بیٹھ کے، جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر جم کر بیٹھ جانے کے ہیں۔ اسی سے ہی ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف بھی اسی سے نکلا ہے، اور یہ یہاں پر اپنی مورتیوں پر جم کر بیٹھ گئے اور ان کی عبادت کرنے لگے کہ ان کو یہاں سے کوئی ہلا نہ سکے، ایسے اپنی باتوں پر، اپنی عبادت پر اور اپنی مورتیوں پر پکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا جواب دیا کہ ان کی جہالت کے سبب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسی ہی عبادت کرتے ہوئے پایا تو یقیناً ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے یہ کیا اور تم بھی یہی کر رہے ہو تو پھر ان سمیت تم سارے کے سارے کھلی گمراہی میں ہو۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا کھیل بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا قَالُوا أَجِئْتَنَا، کیا آپ ہمارے پاس حقیقت میں حق لائے ہیں، أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، یا پھر آپ ہمارا ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔ قَالَ، آپ نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض التي فطرہن، پھر فرمایا آپ نے کہ حقیقت میں تم سب کا پروردگار
تو وہی رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا۔ وَأَنَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی بات کا گواہ ہوں اور اسی کی گواہی دیتا ہوں کہ رب صرف وہی ہے جس نے ان ساری چیزوں کی تخلیق کی، وہ ہرگز نہیں ہے جن کو تم نے خود سے اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ لیا۔ وَتَاللَّهِ، اور پھر قسم اٹھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا، اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے ان بتوں سے تو پھر میں تمہارے لیے اور ان تمہارے بتوں کے لیے ایک چال چلوں گا۔ اب وہ چال ان کی چلنی کیا تھی وہ آپ اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا چال چلی۔ انہوں نے کیا کیا، فجعلہم جذاذا، پس اس نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جز جز کر دیا، الگ الگ کر دیا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو چکنا چور کر دیا۔ اور پھر کیا کیا کیا، اللہ کبیرن، مگر صرف بڑے کو چھوڑ دیا، لہم ان کے لیے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، اس لیے چھوڑ دیا کہ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ لوٹ کر آئیں گے ان بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، تاکہ جب وہ لوٹ کر آئی تو کوئی ایک بت وہاں پر موجود ہو۔ جس طرح میں اپنے رب کا گواہ ہوں کہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو میں اپنے رب کا گواہ ہوں کہ اس نے اس آسمان اور زمین کو بنایا ہے، ان کی تخلیق کی ہے، اسی طرح سے یہ بت بھی گواہی دے، ان کو بولے ان کے سامنے کہ ان بتوں کو کس نے مارا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بت کو چھوڑ دیا۔ اور پھر کیا ہوا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ سارے آ کر پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، پریشانی کے عالم میں آئے اور ان سب نے آ کر پوچھا ایک دوسرے سے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس دن کیا جس دن اپنی عید یا کوئی جشن مناتے تھے، ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر ان سب کو توڑ پھوڑ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا تھی تاکہ وہ اس سے پوچھیں، یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود سارے کے سارے ٹوٹے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی، اس کے ہاتھ کیوں نہ لرزے کہ اس نے ہمارے سارے کے سارے معبودوں کو توڑ ڈالا۔ تو آگے کیا ارشاد ہوتا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو انہوں نے کیا کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس سے ابراہیم کہا جاتا ہے، یقالو، لوگ اس کو کہتے ہیں ابراہیم، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، سب نے کہا اچھا اسے جمع کرو، اسے لے کر آؤ، فأتوا، لے آؤ اس کو، بھی على اعین الناس، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے، لعلهم یشہدون، تاکہ ہم سب اس کو دیکھیں تو صحیح، اتنا بڑا ظالم اور اتنی جرت والا ہے کون جس نے ہمارے الہوں کو توڑ ڈالا۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت روئے ارض پر صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی مسلمان تھے، باقی اور کوئی بھی اسلام قبول کرنے والا کوئی بھی مسلمان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، لا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یا جو ہے حرف ندا، اس کے بعد تو اسم پر زبر آتی ہے، یہاں پر پیش کیوں آئی ہے؟ جی، یا ابراہیم کیوں لکھا ہوا، یا ابراہیم کیوں نہیں ہے؟ جی غیر منصرف ہے نا؟ جی میڈم وہ غیر منصرف ہے نا جو چینج نہیں کرتا، اس وجہ سے تو چین نہیں ہوگا تو زبر تو آئے گی نا، پیش زیر نہیں آئے گی۔ میم فائل تو نہیں بنا ہے اس لیے، ہم ہم فائل کام کرنے والا۔ نہیں، یا جو ہے حرف ندا اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے۔ جی
جب مرکب اضافی بنتا ہے اس کے بعد آنے والا تب اس کو زبر دیتا ہے، ادروائز وہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ جب آگے مرکب اضافی بن رہا ہو تب زبر آتی ہے، ادروائز نہیں آتی زبر۔ تو یہاں پر صرف ابراہیم ہے، اس وجہ سے یا ابراہیم ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ قال، آپ نے جواب دیا، بل فعلہ، آپ نے جواب دیا کہ بلکہ اس کام کو تمہاری جو بڑا الہ ہے اس نے کیا ہے، کبیرہم، جو سب سے بڑا ہے تمہیں، ہاذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تم اپنے اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو، اگر یہ بولتے چالتے ہوں تو اپنے سارے کے سارے خداؤں سے پوچھ لو کہ یہ حال ان کا کس نے کیا ہے، ینطقون، اگر وہ بولتے چالتے ہیں، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون، أنتم الظالمون، پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے، دلوں میں ان کی یہ بات معلوم ہو گئی، ان کے دلوں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ تو بولتے چالتے نہیں ہیں، لیکن اب وہ اپنی شرمندگی کو کس طرح سے مٹائیں، اب وہ کیسے سمجھائیں کہ ہم اتنے عقل مند اور باشعور بنتے ہیں اور ہم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو خود بول کے ہمیں یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ انہیں کس نے مارا اور انہیں کس نے توڑ پھوڑ دیا، پھر یہ بت ان کی حفاظت کس طرح کرنے پر معمور ہو سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو، یعنی اور دلوں میں تو وہ قائل ہو گئے اس بات کے، لیکن چونکہ اصرار ان کا دل کس پہ کر رہا تھا، وہ اصرار ان کا دل اس بات پر تھا کہ وہ اپنے بتوں کی ہی عبادت کریں گے اور اپنے الہوں کے معبود کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے وہ کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، ظالم تو تم ہی ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں، لقد علمت، تو بھی جانتا ہے، ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بولنے چالنے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، پھر افسوس ہے تم پر کہ تم ایک ایسے الہ کی عبادت کرتے ہو ما لا ینفعکم شیئا، کہ جو تمہیں ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں دے سکتا، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتا ہے، پھر تو بہت ہی افسوس ہے تم پر کہ تم ایسے الہوں کی عبادت کرنے پر معمور ہو، ویسے تو تم بہت سمجھدار دکھتے ہو، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ صرف ان کافروں کو ڈالیں گے بلکہ ان کے ساتھ ان کے تمام معبودوں کو بھی، ان کے تمام بتوں کو بھی ان کے ساتھ ڈالیں گے، تاکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جن بتوں کی یہ عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی آج ان کے ساتھ جہنم میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کیا ہوا کہ قالو، کہنے لگے، حرقوہ، کہ جلا ڈالو اس کو، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا حرقوہ، حریق آپ لوگوں نے پڑھا نا قرآن کے اندر، پہلے بھی پڑھا ہے، حریق صحیح بھڑکنے والی آگ، جلانے والی آگ، حرقوہ، خوب سلگائی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو، اس کو جلا ڈالو، انصرو، اور اپنے خداؤں کی مدد طلب کرو، آلہاتکم، اپنے الہوں کی مدد طلب کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یعنی اب یہاں پر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی گمراہی کو اور ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، تو چونکہ وہ توفیق کے ہدایت سے محروم تھے اور کفر اور شرک ان کے دلوں میں موجود تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت قدم اٹھانے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ، بہت بڑا انہوں نے
गहरा कुआं सा खोद कर तैयार किया, जिसमें से खूब आग को सुलगाया गया। और उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि उनको 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 फिर पकड़ के उनके उसके अंदर, उस आग के अंदर फेंका गया। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि आग को हुक्म दिया कि इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। बर्तन कहते हैं ठंडी होना। कुल्ला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहा हमने, या नारू, ए आग। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, या अल्लाह ताला आग को पुकार रही हैं, या नारू, ए आग, कूनी, हो जा, बर्दन ठंडी, व सलामन, और सलामती, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अला देख रहे हैं, अला की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो लफ्ज है इस पर जेर नहीं आई बल्कि जबर आई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा। तो ताहम क्या हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा मुजज़ा हुआ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वो आग फौरन ठंडी हो गई और वो गुलो गुलजार हो गई। और जैसे ही दुश्मनों ने इसको देखा तो उन्होंने इसको एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई साजिश है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल्ना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीमा। हमने फरमा दिया, ए आग तू ठंडी पड़ जा और इब्राहिम के लिए सलामती और आराम की चीज बन जा। वअरादु बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उन्हें नाकाम बना दिया। अखसरीन, खसारा पाने वाला, नाकाम बना दिया। वनज्जयनाहु लूतन इलल अर्दि लती बारकना फीहा लिल आलमीन। और हम इब्राहिम और लूत को बचाकर इस जमीन की तरफ ले चले जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। इससे मुराद अक्सर मुफस्सिरीन लेते हैं कि ये शाम का इलाका था, जिसे अल्लाह ताला ने बहुत सरसब्ज और शादाब बनाया। फलों और नहरों की कसरत वहां पर मौजूद थी, और ये अंबिया का मस्कन होने के लिहाज से बरकत इसको कहा जाता है। फिर अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, ववहबना लहू इसहाक व याकूब नाफिला। और हमने इसे इसहाक और याकूब अता फरमाए, और इस पर मजीद, और हमने हर एक को हमने सौले बनाया। व कुल्लन जालना सौलिहीन, कुल्लन, और हर एक को हमने सौले बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इसहाक और याकूब तो हमने उनको दिए नाफिलतन, बल्कि इससे अल्लाह ने उनको मजीद भी और भी औलादें अता फरमाई। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ बेटे के लिए दुआ की थी, हमने बगैर दुआ के उनको मजीद पोते भी उनको अता किए। और अल्लाह ताला ने उनका नाम भी बता दिया, इसहाक और याकूब। यानी इसहाक तो बेटे हैं और याकूब उनके पोते की भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुना दी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर एक को सौले बनाया। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। अल्लाह ताला ने ये औलाद की खुशखबरी उस वक्त दी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जबकि वो अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने इलाके को, अपने बाप को, सबको छोड़ कर आ गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको एक नई नेमत से नवाजा। अब देखिए कि इंसान को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की आजमाइश कोई भी मकसद नहीं होती। या तो फिर अल्लाह ताला की आजमाइश के पीछे उस इंसान को कुछ बहुत बड़ी बात सिखाना, या फिर उस इंसान को अल्लाह ताला अपनी तरफ रजू करने के लिए बुलाना, और अपने से करीब करने के लिए वो आजमाइश आती है। अल्लाह ताला से हमेशा खैर मांगिए कि रब कायनात हमें किसी ऐसी आजमाइश में मुब्तला ना करे जिस पर हम पूरा ना उतर सके। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलनाहुम अइम्मतन, और हमने इन्हें पेशवा बना दिया कि हमारे हुक्म से लोगों की रहबरी करें। यहदूना भी अमरिना, जो हदायत दे, लोगों को हदायत करें, वो भी अमरिना, हमारे हुक्म से करें। वहैना इलैहिम, और हमने वही की इनकी तरफ, फ़िअलल खैराती, कि खैरात अदा करें, व इकामत सलाती, और नमाज कायम करें, व ईता ज़काती, और ज़कात अदा करें, वकानू लना आबिदीन। और फिर अल्लाह ताला फिर क्या इरशाद फरमाते हैं, और वो सब के सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे, सब के सब। यानी इसहाक और याकूब और औलाद याकूब सब की बात की जा रही है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि
فلوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم اپنے ہی جیسے ہم جنس لوگوں سے جنسی تعلقات بناتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گندے کاموں میں مبتلا تھی ہم نے ان لوگوں سے نجات دی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ اس بستی سے ہم نے ان کو نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے، اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار قسم کے لوگ تھے، فاسق لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سب کے لیے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم اور حکمت یعنی نبوت سے نوازا کہ جس علاقے میں نبی بنا کر ان کو بھیجے گئے تھے اسے عمورہ اور صدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے بحیرہ مردار کا جز ہے۔ ان کی قوم لواطت یعنی کہ اپنے ہی جیسے مردوں سے ہی جن سے تعلق بنایا کرتی تھی، اور یہ ان کی قوم کیا کرتی تھی گزرگاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازیں کسا کرتی تھی اور انہیں تنگ کیا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ مزید ان کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے یعنی ان کو اس قوم سے بچا کر اس قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔